بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ آج ہمارا سبق سراجی کے خطبہ میں ذکر کردہ علم فرائض کی فضیلت اہمیت کے حوالے سے حدیث مبارک کا ترجمہ، اور اس میں ایک جملہ فَإِنَّهَا نِصْفُ العلم کی توجیحات۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس فن کی عظمت، اہمیت اور فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کر کے وضاحت فرما دی کہ اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم فرائض سیکھنے سکھانے کی ترغیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ فرائض آدھا علم ہے۔ علم فرائض کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں اجمالی گفتگو فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان احکامات کی تفصیل بیان کی، جبکہ علم فرائض جو ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکام اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائے۔ اب رہی یہ بات کہ اس حدیث پاک میں علم فرائض کو آدھا علم قرار دیا تو یہ کس لحاظ سے ہے؟ تو ائمہ حدیث نے اس بارے میں متعدد توجیحات بیان کی، ان میں سے 3 توجیحات بیان کریں گے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، نمبر 1 زندگی، نمبر 2 موت۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، کچھ علوم کا تعلق زندگی سے ہے، کچھ کا تعلق موت سے ہے۔ تو انسان کی ان 2 حالتوں کے لحاظ سے چونکہ علم وراثت کا تعلق موت سے ہے، تو 2 حالتوں میں سے ایک حالت مجموعے کا نصف ہوتا ہے، لہذا انسان کی آدھی حالت سے تعلق رکھنے والے علم کو آدھا علم قرار دیا۔ اور دوسری توجیہ علم فرائض کو آدھا علم قرار دینے کی یہ ہے کہ ملکیت کے 2 سبب ہیں، ایک سبب اختیاری اور دوسرا سبب اضطراری اور غیر اختیاری۔ ملکیت کا پہلا سبب اختیاری، اس کی مثال جیسے خرید و فروخت، ہبہ اور صدقہ کے ذریعے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، چاہے تو شے کا خرید و فروخت کے ذریعے
مالک بنے۔ اور ملکیت اضطراری اور غیر اختیاری یہ ہے کہ انسان بذات خود اس شے کا مالک نہیں بنتا، بلکہ اس کو جبراً مالک بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے وراثت ہے کہ وراثت میں انسان اپنے اختیار سے مالک نہیں بن سکتا، بلکہ غیر اختیاری صورت میں یہ ملکیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص وراثت میں سے اپنا حصہ نہیں لیتا تو قاضی اس کو حصہ لینے پر مجبور کر دے گا، اور اگر پھر بھی نہیں لیتا تو قاضی اس کا حصہ اس کے گھر پہنچا دے گا۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، تو یہاں نصف بمعنی احد القسمین ہے، اگرچہ دونوں قسمیں برابر نہ ہوں، اور علم کی ہیں دو قسمیں۔ نمبر ایک اسباب وراثت کا علم، نمبر دو تمام واجبات شرعیہ کا علم۔ اور چونکہ علم فرائض کا تعلق اسباب وراثت کے علم سے ہے، اس واسطے احد القسمین کے معنی میں یہاں نصف العلم ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر جو نصف علم کہا گیا اس کی اور بھی توجیحات ہیں۔ نمبر ایک کہ حدیث پاک میں جو لفظ فرائض آیا اس سے مراد احکام لازمہ یعنی فرض اور واجب مراد ہیں، اور فرض اور واجب بمقابلہ سنن و مستحبات کے آدھا علم دین ہے، اور دین کے سارے احکام یا تو نصوص سے ثابت اور مستنبط یا قیاس سے مستنبط ہیں۔ اور علم فرائض کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ قیاس سے مستنبط نہیں ہوتا، اس واسطے اس کو آدھا علم کہا گیا۔